نظر بد جو ہے یہ انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ نظر بد انسان کو اونچے مقام سے گرا دیتی ہے۔ نظر بد جو ہے وہ اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ نظر بد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قضاء اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ اموات اگر کسی کی وجہ سے ہوں گی تو وہ نظر بد ہے۔ نظر بد جو ہے یہ تقدیر سے سبقت لے جانے والی چیز ہے۔ نظر بد کی وجہ سے بہت بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بہت بڑی بیماریاں جو ہیں وہ نظر بد کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں اور اموات ہو جاتی ہیں، انسان مر جاتا ہے نظر بد کی وجہ سے۔ تو اس کی ابتدائی 4 علامات ہیں۔ اگر کسی بندے کے اندر وہ 4 علامتیں پائی جائیں یا 4 علامتوں میں سے ایک علامت بھی پائی جائے تو اس انسان کو، اس بندے کو سمجھ آنا چاہیے کہ اسے نظر بد ہے۔ نظر بد کی پہلی نشانی جو ہے بغیر کسی وجہ کے انسان کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشانی شروع ہو جائے، بغیر کسی وجہ کے، کوئی وجہ بھی نہیں ہے، کوئی اس کی فیملی کا کوئی میٹر بھی نہیں ہے، اس کو بزنس میں، کاروبار میں، دکان میں، تجارت میں کوئی خسارہ بھی نہیں ہوا، کوئی نقصان نہیں ہوا، اس کے گھر کے اور باہر کے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، لیکن چھوٹی سی اسے کوئی پریشانی آتی ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، معمولی سی بات ہوتی ہے، لیکن اس کی پریشانی جو ہے، اسے پریشانی شروع ہو جاتی ہے، اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جوں جوں سورج غروب ہوتا ہے اس کی پریشانی میں، اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس بندے کے ساتھ ایسی معاملات ہیں بغیر کسی وجہ کے، کوئی معاملات نہیں ہے، بغیر کسی وجہ سے معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان شروع ہو جاتا ہے اور اس میں گھبراہٹ ہو جاتی ہے، سورج غروب ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی گھبراہٹ میں، پریشانی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، تو اس بندے کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اسے نظر بد ہے۔ دوسری نشانی جو ہے نظر بد کی، دوسری علامت جو ہے کہ اس انسان کی نیند اڑ جاتی ہے، رات کو اسے نیند نہیں آتی، وہ اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی رائٹ جانب کروٹ بدلتا ہے، کبھی لیفٹ جانب بدلتا ہے، اسے نیند نہیں آتی، اس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اگر نیند آتی بھی ہے اس بندے کو تو جو ہی نیند آتی ہے اس میں اسے برے خواب آنا شروع ہو جاتی ہیں، ڈرونے خواب آتی ہیں، اس کی نیند اڑ جاتی ہے، اچھے طریقے سے اس کی نیند پوری نہیں ہوتی، وہ اس بے خوابی شروع ہو جاتی ہے، برے خواب شروع ہو جاتی ہیں، تو اس انسان کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ اسے نظر بد لگی ہے۔ اور تیسری نشانی جو ہے نظر بد کی ابتدائی علامت، تیسری علامت جو ہے اچانک بغیر کسی وجہ کے، کوئی وجہ نہیں ہوتی، کوئی بیماری نہیں ہوتی، بچپن ہو، جوانی ہو، کوئی معاملات نہیں ہے اس کے ساتھ، کوئی بیماری نہیں ہے، اچانک اس بندے کے سر کے بال گرنا شروع ہو گئے ہیں، اچانک اسے کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی، گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی معاملات نہیں ہے، لیکن اچانک اس کے سر کے بال گرنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس انسان کو بھی یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اسے نظر بد لگی ہے، اسے نظر بد کا علاج کروانا چاہیے۔ اور چوتھی وجہ جو ہے نظر بد کی، چوتھی جو بڑی وجہ ہے وہ ہے چہرے کے اوپر دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی نظر بد کی ابتدا میں جو علامت ظاہر ہوتی ہے وہ اس کے چہرے کے اوپر دانے بلنا شروع ہو جاتے ہیں، چھائیاں بلنا شروع ہو جاتی ہیں، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، متغیر ہو جاتا ہے، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں تشریف لائے، ایک لڑکی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر دانے بنے ہوئے تھے، اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، متغیر تھا، چھائیاں بنی ہوئی تھی، دانے نکلے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو دیکھ کر ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، ام سلمہ استرطولھا فإن بہ نظر، اس لڑکی کو دام کرواؤ کیونکہ اس کو نظر بد لگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ اس لڑکی کو دام کرواؤ
کیونکہ اسے نظر بد لگی ہے. نظر بد کی وجہ سے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، چہرے پر دانے بلنا شروع ہو جاتی ہیں، چھائیاں بلنا شروع ہو جاتی ہیں. بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ صرف نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہیں. جب نظر بد ہو، انسان کو پھر نظر بد کا علاج کروانا چاہیے. خود دم کرے، رقیہ سنے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعائیں ہمیں بیان فرمائی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھے، اذکار صبح و شام کی اذکار کرے، اس سے نظر بد ختم ہو جاتی ہے. نہ کہ ہندوؤں کی طرف سے جو ہمیں رسمیں ملی ہوئی ہیں، نظر بد کسی کو لگ جائے تو ہم اسے مرچیں وار کے اس کے ہم چولہے کے اندر ڈال دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہم کرتی ہیں. یہ ہندوانہ رسمیں ہیں، اس سے نظر بد ختم نہیں ہوتی. نظر بد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعائیں بیان فرمائی ہیں، ان دعاؤں سے ختم ہوتی ہے.